السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مولانا فضل الرحمان جو چھائے ہوئے ہیں میڈیا پر اس وقت۔ جس طرح مجوزہ آئینی ترمیم کی بات کی جاتی ہے، اس طرح خان صاحب جس طرح خبروں میں رہنے کا گر جانتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اس وقت سرخیوں میں موجود ہیں۔ مسلسل انہی پر بات ہو رہی ہے، اور صرف بات نہیں ہو رہی بلکہ صدر مملکت ہوں، وزیر اعظم ہوں، وزیر داخلہ ہوں، اپوزیشن میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ ہوں، بڑی پارٹی کے سربراہان ہوں، تمام ہی جا کر دربار میں حاضریاں دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ وجوہات کیا ہیں؟ مولانا صاحب نے ایسی کیا شرائط رکھ دی ہیں کہ وہ جس کی وجہ سے بار بار چکر پر چکر لگ رہے ہیں مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ آج مولانا پہنچے ہیں اسد کیسر کی رہائش گاہ، اور وہاں جو میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ مجوزہ جو آئینی ترمیم ہے جو ظاہر سامنے نہیں لائی گئی، وہ کہ میڈیا کے پاس تو مسودہ آ بھی گیا تھا، جبکہ حکومت کے اپنے لوگ اور اپوزیشن کے لوگ تلاشی کرتے رہے اور ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ جناب یہ مجوزہ آئینی ترمیم ہے کیا، کتنی اس میں ترامیم ہوں گی، 54 ہوں گی، 56 ہوں گی، 57 ہوں گی، خالق کون ہے ان مجوزہ آئینی ترامیم کا، کب سے اس پر کام ہو رہا تھا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک دن میں اتنے ساری ترامیم تیار کی گئی ہوں۔ حکومت کیوں رات کے اندھیرے میں پاس کرانا چاہتی تھی؟ پیپلز پارٹی بھی مانی ہوئی تھی وہ ایک دم، لیکن بیچ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی نہ آ گئی، جس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت مولانا صاحب کی ہاں یا نہ پر کھڑی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور دانشور، بہت شکریہ سر آپ کا، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، معروف صحافی، تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے نوید زبیری صاحب؟ مجوزہ آئینی ترامیم اور حکومت کی حمایت کرتے تو قوم کی امانت میں خیانت ہوتی ہے، فضل الرحمان صاحب نے فرمایا، اور حکومت کا جو مسودہ تھا اس کو بالکل وہ کہتے ہیں ہم نے مسترد کر دیا۔ لیکن یہ آنیاں جانیاں اور تمام چیزیں آپ نے دیکھ لیں، لگ کیا رہا ہے کہ کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے فضل الرحمان صاحب بالکل مان کر نہیں دے رہے، اور جس کے بارے میں انیس منصوری صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ آخری جو کھلاڑی آخر میں وہ آتا ہے اور سب کو منا لیتا ہے، یعنی محسن نقوی صاحب وہ بھی آ کر جا چکے اور آج بھی آئے ہوئے تھے، لیکن مولانا صاحب نہیں مانے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے سینیریو میں یہ سب سے پہلے تو یہ آئینی ترامیم اتنی اہم کیوں ہیں، اور دوسرا مولانا صاحب کے انکار کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جو یہ آئینی مسودہ جہاں بھی تیار ہوا، جس نے بھی تیار کیا، اس نے جو اس کے اصل اسٹیک ہولڈرز تھے نا، ان کو اعتماد میں نہیں لیا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی میری نظر میں یہ ہے، یعنی نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، جو جس کی بھی ذمہ داری تھی مسودہ بنانا، اس نے بغیر کسی کو اعتماد میں لیے ہوئے یہ ایک طرفہ پرابلم یہ مان رہے ہیں نا کہ ان تین پارٹیوں کا نام لیا میں نے کہ ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ ان کو بھی اعتماد میں اچھا، اب بات آ گئی یعنی کہ سیاسی جماعتوں نے تو بنایا نہیں، آپ کی بات سے لگ رہا ہے مجھے تو مجھے پتا تھا آپ اسی طرح دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عوام کو پتہ چل جائے، کلیئر تو ہو جائے گا۔ عوام کو سب پتہ ہے، عوام کو سب پتہ ہے، عوام سب جانتی ہے۔ جب وزیر قانون کو نہیں پتا، فضل الرحمان کو نہیں پتا، پیپلز پارٹی کہتی ہے مجھے نہیں پتا، تو اس کے معنی ہیں تو وزیر قانون کو نہیں پتا تھا، ہاں، جو جنہوں نے پیش کرنا ہے ان کو نہیں پتا، تو پھر کس کو پتا تھا؟ یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح بل پاس کراتے ہیں نا، وہ آئیں گے، وہ اسپیکر بولتا ہے کہ جو سیگریوں میں سے آئے، وہ کہتا ہے آئی ہیو اٹ، چلو ہو گیا۔ بلکہ اب تو یہاں تک آ گئی یہ بات، وہ کہتے ہیں کہ اسے پڑھا اور سمجھا اور سنا جائے اور پاس کرا لیتے ہیں۔ یہ آئین میں ترامیم ایسی نہیں ہوتی، ان کو سمجھنا چاہیے تھا، تھوڑا ماضی میں جانا چاہیے تھا۔ آئین میں ترامیم دیکھو کیسے ہوتی ہیں۔ آئین میں ترامیم سے پہلے تمام جماعتیں بیٹھتی ہیں، مشاورت اس کی کمیٹی بنتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، منایا جاتا ہے، اس میں چینجز ہوتی ہیں، پھر جا کے یہ اسمبلی میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ یہ نہ ہو۔ یہ کچھ کیا نہیں، بنی کہیں، آئی کہیں، کسی کے ہاتھ میں تھی، دکھا رہے نہیں تھے، اس رات تک اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جناب، دونوں اسمبلیوں کا اجلاس بلا لیا کروڑوں روپے ضائع کرنے کے لیے، اور ان کو ٹھہرا دیا۔ اور جناب وہ جن کو پتہ نہیں تھا، آپ جو فرما رہے ہیں جن تین جماعتوں کو پتہ نہیں تھا، وہ تین جماعتیں تو اس رات کو بھی تیار تھیں، اگر آ جاتی قومی اسمبلی میں فضل الرحمان صاحب تو ووٹ ڈالنے کو تیار تھے۔ تو ان تین جماعتوں کے بھی قائدین پر آپ کو اعتراض نہیں ہو رہا کہ فضل الرحمان صاحب نے اعتراض کیا تو ان کو خیال آیا، ورنہ پڑھا تو انہوں نے بھی نہیں تھا؟ دیکھیں، مجھے نون لیگ اور ایم کیو ایم کو تو نہیں پتا، پیپلز پارٹی نون لیگ تو لا رہی تھی، اور ایم کیو ایم تو آپ کو پتا ہے ان کو تو مسئلہ ہی نہیں، ان کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے ہم حاضر ہیں۔ پیپلز پارٹی کو پہلے سے کہہ رہی تھی یہ دکھائیں، بات کریں، اس میں ہمیں جو ان کو آخر وقت میں پتہ لگا تھا، جو بالکل آخر وقت میں پتہ لگا، اس نے بولا اس میں ہمیں کئی چیزوں پہ تحفظات ہیں، ہم بات کریں گے، اس میں ہم کو بھی تحفظات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اسمبلی میں جب یہ آئے گا جو ہوگا۔ لیکن جہاں تک مولانا کا ماننا تھا، جو مولانا کا ماننا تھا، مولانا جو نہیں مانے،
مولانا کو پتہ تھا اس بات کا کہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی طوطا آ گیا ہے جس کی جان پوری اسمبلی میں ہے، کی جان اس طوطے میں ہے، اور جب تک یہ طوطا ان کے ہاتھ میں ہے پوری اسمبلی پوری سیاست ان کے گرد گھومے گی۔ پرانے سیاستدان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے اس طوطے کو بہت اچھی طریقے سے یوز کیا، اور آپ دیکھیں پچھلے 4 سے 5 دن میں میڈیا کا محور کوئی عمران خان نہیں ہے، کوئی فیض ویض نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ جناب مولانا صاحب ایک حکومت کا محور بھی وہی ہے۔ ہاں، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، اپوزیشن ہاتھوں سے پی ٹی آئی جو بہانے سے ڈیزل کا نام لے کے قیمتیں بڑھائی جائیں، کم کی جائے، اور پھر لوگ ہنستے تھے، وہ بھی ہنستے تھے، آج ان کو ایک سلام پیش کر رہے ہیں، ان کی قصیدے پڑھنے شروع کر دیے ان لوگوں نے۔ یہ بھی مولانا کی جیت ہے، یہ بھی مولانا کی جیت ہے۔ بہرحال ہوم ورک کم تھا، بالکل نااہلیت ثابت ہو گئی اس سے، اور اس میں اور بھی خبریں ہیں جو میں بعد میں دوں گا، کیونکہ میرے بھائی کے جو ہے نا وہ مجھے حرارت محسوس ہو رہی ہے ان کی، تو کچھ ان کے بعد پھر میں اور چیزیں بھی بتاؤں گا۔ ہاں، بہت شکریہ جی، میں بڑا مشکور ہوں نوید بھائی کا کہ انہوں نے جو ہے وہ قیمتی وقت ہمیں دیا، ورنہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ میرا خیال ہے شاید 1 گھنٹہ ایسے ہی گزر جائے گا۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں۔ تو جناب مستقبل کا حکمران مولانا فضل الرحمان، وہ تو مستقبل کا وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، صدر بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا تو بس نہیں چلتا وہ کیا کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت منافقت کی جو انتہا ہے نا وہ دیکھی جا رہی ہے، اور وہ منافقت دیکھی جا رہی ہے مولانا کی طرف سے۔ مولانا صاحب منافقت کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیے نا، سر، عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ تو۔ میں نے تو ابھی کہا ہی نہیں نا، اچھا، آپ آگے پہلے ہی بتا دیجئے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ جی جی، یعنی کہ کل تک لوگ بھول جاتے ہیں کہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو ایک شخص ہے یہ ایک فرقہ بنا رہا ہے، یہ منافقت کی انتہا کر رہا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جنہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے، کہ جو خواتین کو ناچنے تک کا کہتے تھے وہ، اور پھر ان کو اپنی امامت کے اندر لے کر ان کی امامت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کل تک کہتے تھے کہ جناب یہ ایسے نہیں، معاملات ایسے چلیں گے، اور آج جو ہے وہ مولانا صاحب ہو رہا ہے۔ کل تک ترس گئے تھے کہ انسان ڈیزل کے علاوہ بھی کوئی لفظ سن لے، یہ ہوتا تھا نا۔ دیکھیے میرے بھائی، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ در حقیقت نہ ان ترامیم پر مولانا صاحب کو کوئی اعتراض ہے، صحیح ہے، نہ ہی کسی اور کو اعتراض ہے، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے جو کہتی ہے کہ جناب ہمیں دکھائی نہیں کہ جھوٹ بولنے، اس وقت تک تو سب قبول کر چکے تھے، نکاح ہونے کے بعد جو ہے بعد میں کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو نکاح کیا ہی نہیں تھا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ کھانے پینے کا قبول کر رہے تھے۔ خیر میرے بھائی، اس وقت جو سر آئینہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہاں آئینی ترامیم ہو رہی ہے، در حقیقت اس کے پیچھے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ سیاست کے اندر اور خاص طور پہ حکومت کے اندر اپنے شیئر کو لے سکیں۔ حصہ کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ ڈیلز ہو رہی ہیں یہ، نہ ان ترامیم پر ان کو کوئی اعتراض پہلے تھا نہ ابھی ہے۔ نہیں، آج جو گفتگو کی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بیان ہے ان کا۔ گفتگو تو سر آپ کل کیا کہہ دیں گے، آپ کہیں گے آج انہوں نے یہ کہہ دیا، پرسوں وہ کچھ اور کہہ دیں گے، تو وہی جو ہے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ان کو ڈیزل پکارنا، وہ کہہ رہے ہیں حکومت کا مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں ہمارا مسودہ نہیں، پھر جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ مسودہ کسی کو دیا گیا، کسی کو نہیں دیا گیا، اور اس کا مطالعہ کیا، وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھا۔ یہ ملک اور قوم کی امانت ہے، اس سے بڑی خیانت نہیں ہوتی اگر ہم اس کا ساتھ دیتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ مسودہ ان کے پاس نہیں ہے، نہیں جو اب دکھایا گیا ہے، جو اب دکھایا گیا ہے وہ نہیں ہے، جو ابھی انہوں نے بلاول نے دکھایا ہے، جو کچھ بھی دکھایا، بلاول کے بعد بھی پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا۔ ہاں وہ جو دکھایا ہے انہوں نے، جو کچھ بھی دکھایا، میرے بھائی میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، نہ انہوں نے پہلے مسودہ دیکھ کر انکار کیا تھا، نہ یہ بعد میں مسودہ پڑھ کر اقرار کریں گے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، در حقیقت پس پردہ جو ڈیلز ہیں، نہیں آپ جو ڈیل کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس طرح کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے مولانا کو؟ کیا چیز آفر ایسی نہیں کی گئی ہوگی؟ جتنا وزیر اعظم، صدر مملکت، وزیر داخلہ سبھی تو آ گئے وہاں پر۔ دیکھیں سب آ چکے ہیں، لیکن جن شرائط پر مولانا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گین کر سکیں، وہ پاسبل کے پی نہیں کے ہے۔ مانگ لیں گے، جہاں تک یہ بات ہے کہ جناب یہ مسودہ کہیں اور پر تیار ہوا، صحیح ہے، کسی اور نے تیار کیا، مسودہ آ گیا، صحیح ہے، اگر مسودہ وہاں سے آتا نا تو اچھے لوگ اقرار کر لیتے،
जनाब जुबैरी साहब वो कह रहे हैं इस तरह की कोई खबर ही तारीख तो नहीं। यही है। मेरे भाई की बातें मुझे समझ में नहीं आती। मौलाना वो कह जिस रहे हैं तरह सिर्फ मौलाना पे अपने एतराज़ात वेट बढ़ा रहे हैं, हैं, मौलाना कुछ मांगना चाहते अगर हैं वो इस वक्त कुछ भी मांगना चाहते हैं उनको मिल जाता। क्योंकि सदर भी आ ठीक है गए, ना? वज़ीर आज़म भी और आ अगर गए। ये मेरे भाई की बात मान लूँ कि अगर ये मसौदा किसी और ने नहीं, नून लीग ने बनाया है, और अगर उन्होंने बनाया होता तो ये मान लेते, तो भाई मैं इस पे चलिए, एक हंसी आपके सकता बड़े हूँ। करीबी दोस्त हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, जरा पूछ लीजिए किसने बनाया है, पता चल जाएगा। नहीं, आजकल वो जितने उस सिस्टम के अंदर इन्हें ना, मैं आपको अभी कहता हूँ, अभी आप उनको फोन करके पूछ लीजिए, उनको पता है किसने मुर्तज़ा बनाया। वहाब को वही मसौदा पता है जो पीपल्स पार्टी को मैं दिया आपसे गया। अर्ज़ अब कर मैं रहा आपको हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा कर हूँ। लीजिए। मुर्तज़ा वहाब साहब को वही मसौदा पता है जो पीपल्स पार्टी के हैंड ओवर किया गया। वो बैरिस्टर भी हैं और एक बहुत अच्छे प्रैक्टिस लॉयर भी हैं, और वो उनका काम है ये, वो कोई क्रिमिनल का वकील नहीं है, वो इस उनकी यही प्रैक्टिस है। तो उनको पढ़ाया गया होगा, उसमें से चीज़ें में उन्होंने जो जो चीज़ें हैं वो बताई, जिसमें बिलावल साहब ने लफ्ज़ बहुत कहा अच्छा आपने कहा है, पढ़ाया गया होगा। भाई जो मसवदा उनको दिया गया, वो जो पढ़ाया उनको, जिनको पढ़ाया गया होगा ना, मैं वो समझ गया हूँ। उसके बाद बिलावल साहब का पहला रिएक्शन देख लें कि पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं है। पीपल्स पार्टी किसी फर्द वाहिद को सॉर्ट आउट करने को या रोल आउट करने के उसमें नहीं है। वो एक वकील ही बताएगा ना वो किस तरह की लैंग्वेज होती है। आपके पास भी आया था ना मसूद, आपने भी पढ़ा ना, आधा पढ़ते हैं आधा सर से गुजर जाता है, क्योंकि वो लैंग्वेज ही कानूनी दायरे वो होती है, कानूनी होती है। नहीं, अच्छा तो पढ़ाया मुर्तज़ा वहाब को वही पता है, इससे ज्यादा नहीं पता कि कब बना, कहाँ बना, किधर बना। बनाने में उनसे मशवरा सर, नहीं आप लिया पूछ गया। लीजिए, आप तो पूछ मतलब कि पीपल्स पार्टी ने मसौदा बनाया। आप पूछ लीजिए। आपके कहने से तो ये आप लग रहा पूछ है लीजिए। कि पीपल्स अच्छा, पार्टी ने बनाया। आप पूछ नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं बनाया, लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर उनके सर, पास आपको मैं एक छोटी सी मिसाल नहीं, दे दूं। आपको मौलाना से क्या आपको मैं एतराज एक है? छोटी सी मिसाल मौलाना दे से दूं। क्या एतराज आपको मैं है? एक छोटी मिसाल दे दूं, आपने मुर्तज़ा वहाब को छेड़ना है ना, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मुझे नहीं आप ये समझ बताइए, आईनी तरामीम से पहले सबसे पहली मुलाकात शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हुई। उस मुलाकात के अंदर बिलावल के साथ कौन गया था? कि वो मैंने आपको बताया, यूं कि वो एक 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 नहीं, अब तो उन्होंने है, तर्जुमान भी मुकर्रर वो कर जो दिया मसौदा उनको। वो दे रहा था, अब तो तो वो तर्जुमान भी वही- बन गए। वही बात ऐसी थी ना, लीगल लैंग्वेज पढ़ के ना पहली वहाँ बार नहीं हुआ। एतराज, ना यहाँ देखिए, एतराज, ये ना बात- वहाँ एतराज, पहले ना यहाँ पहले भी एतराज। रहे। पहले भी जब दूसरी बात हो रही थी, चीज़ बन रही थी इस्लामाबाद में, तो मुर्तज़ा वहाब वहाँ मौजूद थे और ये चीज़ें वो देख रहे थे। वो लीगली बिलावल के फेवरेट भी हैं। उनके साथ कंफर्टेबल हैं, उनकी बात समझ में आती है। पहले हसन साहब ये काम करा करते थे, अब ये कर रहे हैं, तो उसमें नहीं है। लेकिन बनाया नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया, ना उनको पता है, उनको तो थमाया गया। सर, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत मेरे बड़ी पास- अच्छा, बात ये जहाँ तक जुबैरी मौलाना साहब फजल रहमान जुबैरी की- साहब जो बात कर रहे हैं, ये बात अक्सर पाकिस्तानी भी हाँ, कर रहे हैं, पाकिस्तानी लेकिन कर रहा है। आप जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त कोई नहीं कर रहा। जो आपने फजल कहा रहमान कि साहब फजल रहमान ने- साहब देखो, डील करना देखिए, चाहते ये हैं, सारी फजल रहमान बातें साहब कह रहे हैं। के हवाले मुझे से प्रूफ किसी नहीं सहाफ़ी ने खबर नहीं दी अब तक। आपके पास ज़ाहिर अपने ज़राए होंगे। देखिए, वो ये कहते हैं फजल रहमान साहब ने पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई डिमांड नहीं है, बल्कि वो खड़े हो गए जगह। देखिए, ऐसी बातें हमने एक ज़माने में एमक्यूएम के मुतालिक सुनी थी। कोई डिमांड नहीं है, जब तक बल्दियाती निज़ाम नहीं आएगा हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, यूं कर देंगे। हो गया, ऐसा ही हमने सुना था। हम जमहूरियत के लिए बात कर रहे हैं, हम हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन लिया सदर। अरे भाई छोड़िए यार, मतलब आप ऐसी बातें ना कीजिए। अली ना। मोहम्मद खान ने ये कहा, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी रात की तारीख में आइन पर नकीब लगाने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि रात को जब असम्बली का इजलास बुलाया गया, मुलतवी नहीं हुआ था, उस वक्त किसी पीपल्स पार्टी के बंदे ने ये नहीं कहा था, सब फजल रहमान साहब को मनाने में लगे हुए थे। ये नहीं कहा था कि जी हमें भी कोई एतराज़ है, बल्कि रात में अगर फजल रहमान साहब मान जाते तो रात के 11-12 बजे वोट डाल दिया जाता, फिर उस पार्टी भी डाल देती। उस वक्त तो सिर्फ ये होता जी पढ़ा और सुना समझा जाए और वोट डालकर आ जाते और मामला सैनेट में चला जाता। सर, पीपल्स पार्टी पर इसलिए तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान का मुतफ़िका आइन 73 का, उस भुट्टो साहब की ज़ाहिर है उसको कहा जाता है जी आइन दिया पाकिस्तान को, उसी का नवासा उसी आइन में तरामीम पर खुश हो रहा है, न सिर्फ बल्कि मुसलसल मौलाना साहब को मनाने की कोशिशें करता रहा कि जी मान जाएं किस तरह आप, और ये तरामीम करा कर बेशक जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है तो पहुँचता रहे। अली जनाब मोहम्मद साहब की पहली बात ज़िंदगी में मैं उनकी बात से मुत्तफिक, जनाब मन यही मैं कह रहा हूँ। जनाब मन आपने कह दिया ना? भुट्टो के नवासे की बात हो रही है। मैंने कहा, देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, जी ठीक है ना, जो कि मुझको मेरे ज़राए से पता लगी है। इस पे बड़ी बाद में तनकीद का भी सामना मुझे शायद करना पड़ जाए, लेकिन ये मेरे ज़ाती खबर है, मेरे पास ज़ाती तौर पे आई है और इससे किसी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। मौलाना साहब से सबसे पहले आसिफ ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई, जी, जी। आपको याद है? इन सबसे पहले जी जी नहीं
आसिफ जरदारी को जब मनाने गए थे ना, जब बात करने गए, सबसे पहले जरदारी साहब गए थे। जरदारी साहब को उस मीटिंग में ही अंदाजा हो गया था कि मौलाना मानने वाला नहीं है, ये बात उसको पता थी। उसके बाद से वो खामोश बैठा है। बिलावल साहब क्योंकि चेयरमैन है, वो अपनी तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो उनके वालिद साहब ने बताया नहीं होगा अपने बेटे को? बता दिया होगा, आपका समझते नहीं बताया क्या होगा, उनको पता होगा कि ये नहीं कर रहे, और इनको ये पता था कि ये नहीं आना। नवाज शरीफ को भी रात को पता लग गया था, जब भी वो वापस लाहौर चला गया। हर जीरक सियासतदान को पता था, हर बड़े सहाफ़ी को पता था। अगर नहीं पता तो मेरे भाई को नहीं पता था। वो समझ रहे कि ये आएगा, आई हैव इट और ये हो जाएगा। ऐसा ना होना था, ना हुआ, और ना होगा मुस्तकबिल करीब में। मुझे होता भी नजर नहीं आ रहा, मासूमाना होता भी नजर नहीं आ रहा। तो पीटीआई वाले जो खुश है बहुत ज़्यादा मौलाना साहब से, वो इसीलिए खुश हैं कि जनाब मौलाना साहब ने जो एक किरदार का मुजाहरा किया है, और उस जिस तरह मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ में जा नहीं सकता, अमानत में कौम की ख़यानत कर नहीं सकता, डट कर खड़ा है, जिस तरह कहा करते थे एक ज़माने पीटीआई वाले कप्तान, आजकल वो कह रहे हैं मौलाना साहब डट के खड़ा है, हज़रत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह। देखें, ये मौलाना साहब की कई जीत है इस चीज़ों में। पहली चीज़ तो ये है कि जो उस पर एतराज़ करते थे, जो उसको बुरा भला बोलते थे, आज वो उसको अच्छा कह रहे हैं। ये एक अखलाकी जीत भी है, सियासी जीत भी है। दूसरी जीत ये है कि पिछले पूरे हफ्ते से वो सारी मीडिया का महवर है। तीसरी जीत ये है कि लोग कहते हैं कि इमरान खान के बाद इस वक्त पॉपुलर तरीन आदमी इस वक्त जो मीडिया के लिए बना हुआ है, मौलाना फजल रहमान बना हुआ है, जो कभी भी नहीं था। कहते थे इनकी जमात ही तकरीबन ख़त्म हो गई, ये कहा जा रहा था ना। आज उसके स्टैंड से उसको कितने फ़ायदे मिल रहे हैं, और वो जानता है, वो सियासतदान है, वो कोई हादसाती वो नहीं है या कोई जाती मुफाद लेने आया इस वक्त होता। हादसाती साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये जो एमक्यूएम के बन गए, जो नून लीग के बहुत से खानदान की वजह से बन गए, उसके बन गए, हर जमाने में होते। लेकिन अब आप आसिफ जरदारी साहब को हादसा नहीं, एमक्यूएम में कौन से हादसा हैं सर? कहाँ से कहाँ मेरे भाई की सुई एक ही जगह अटकी होती है। एमक्यूएम में कौन से हादसा हैं सर? है फारूक सत्तार साहब 88 में तो मेयर थे, खालिद मकूद सिद्दीकी साहब एपी महसूस आए 84 से, मुस्तफा कमाल साहब 96-97 से काम कर रहे हैं एमक्यूएम के लिए। किस एमक्यूएम की बात कर रहे हैं जहाँ हादसा थी? जिस एमक्यूएम की बात कर रहा था ना, जो उसकी बानी थे ना, जिसकी बानी की ये एमक्यूएम थी ना, जिसके खिलाफ ये अब हो गए हैं, ये एमक्यूएम तो इनकी नहीं है ना। है तो सारे पुराने लोग, नहीं पुराने लोग हैं, लेकिन ये इनकी जमात तो वो नहीं है ना। ये तो एमक्यूएम के 10 नाम जोड़ के एक नाम बनाया गया, और हर लीडर इसमें इनफादी हैसियत रखता है। छोड़े 2-4 लीडरों की, मैं वादी की बात करनी है, मेरे भाई मुझे वादी लीडरों की आप कह रहे हैं कि इज्जत करते हैं, उनमें फजल रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है, वो सियासत कर रहा है, और उसको पता है कि कब मुझे इसको कैश कराना है, और वो कैश करा रहा है, और वो स्टैंड ले रहा है। और बात बातें इसमें ऐसी हैं जो मुस्तकबिल में नुकसान देगी, जो मैं अगर ये मान भी जाते तब भी मुझे पता था कि आगे जाके झगड़ा होता है इसमें। ये जो सारा मसला है आईनी तरमीम के हवाले से, अगर आसान अल्फाज में बयान कर दिया जाए तो क्या इस तरह है कि चीफ जस्टिस मुस्तकबिल के, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए सब कुछ हो रहा है, ऐसा ही है? देखिए अली, बहुत ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत दो बातें हैं। मैं बार बार मासूमाना बात करता हूँ ना नवेद भाई से। दर हकीकत नवेद भाई हमारे बहुत जल्द शिकार हो जाते हैं पॉपुलरिज्म का, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स होती है ना, कि भाई ये पॉपुलर पॉलिटिक्स है, ये स्टैंड होगा, ठीक है ना। ये पॉपुलर पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, ये आमतौर पे बाद में आपने देखा होगा हर बार हमें रिपीट करना पड़ जाती है बात। देखिए, मंसूर अली शाह साहब का मामला एक पॉपुलर स्लोगन बन गया, जिस तरह किसी ज़माने में जस्टिस काजी फाइज ईसा का स्लोगन बन गया था, पॉपुलर स्लोगन बन गया था ना। नहीं, हक तो बनता है ना, मोस्ट सीनियर की जब बात मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप गलत भी कहेंगे, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मंसूर अली शाह साहब के बारे में देखिए, मंसूर अली शाह का तो वैसे भी मोस्ट सीनियर है। देखिए, मैंने अभी तो हमने बात नहीं की ना, मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे उनके लिए रोकने के लिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब हमारे यहाँ कोई पॉपुलर स्लोगन निकल आता है ना, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि पॉपुलर स्लोगन एक निकल आया है और ये बस इस पर बहस होगी। देखिए, ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है, तरह से चीज़ों को समझिए। हम दो चीज़ों को कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं ना, खुला तजाद है, तरह समझिए। मंसूर अली शाह साहब का जो अभी तक आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात सुनी होगी, आपने अता तारड़ साहब की बात सुनी होगी, सबकी बात अगर अभी तक तो वही है। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात, पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें मंसूर अली खान से कोई एतराज नहीं है। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आईनी अदालतें क्यों कायम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ इसकी हिमायत कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की बात, पार्टी के मंशूर में है। आईनी अदालत तो है उनके मंशूर में, वो तो पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन मंसूर अली खान के खिलाफ तो नहीं है ना सर। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और होगा, वहाँ कुछ और होगा।
اس کے آئینی عدالتوں میں 5 ججز حکومت کی مرضی سے آئیں یہی بات گے، 5 ججز آئینی عدالت میں حکومت کی مرضی کے ہوں گے، اگر اس میں اس میں چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ ترمیم ہوگی تو کس میں؟ اگر ترمیم ہوگی تو ہوں گے نا، ابھی تو نہیں ہو رہے نا، تو پھر آئینی عدالت ترمیم ہوگی کیا؟ منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے کہتی ہوئی آ رہی ہے، 2018 میں بھی ان کا یہی سلوگن تھا، مگر آج بھی وہی بات کہہ رہی ہے۔ یہی بات میں ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ 2018 میں تو منصور علی خان نہیں تھے نا، 2018 میں نہیں تھا، مجھے بولنے 2018 میں نہ فائدی تھے نہ منصور علی خان تھے۔ اس وقت سے پیپلز پارٹی کا یہ سٹینڈ ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، کیونکہ جو کیس آئینی عدالتوں کے بجائے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، جو اصل کیس ہوتے ہیں وہ پشپش چلے جاتے ہیں۔ بس بہت اچھی بات ہے، اب میری بات اب اگر آئینی عدالت ہوگی، یہی اس کا ایکس وائی زیڈ آدمی بھی ہوگا تو کم از کم سپریم کورٹ اپنے اس پہ چلتی رہے تو گی۔ یہ جو اتنی بڑی زیادتی ہو جائے گی کیا زیادتی ہو جائے گی؟ ایک مستقبل کی چیف جسٹس سے، یہ تو ایک انڈیویجول کا مسئلہ آ رہا نا، وہ ایک آئینی قاضی سٹینڈ فائزہ الگ 3 ہے۔ سال پورے کر چکا، 3 سال اور مل جائیں گے، 6 سال ہو جائے گا۔ منصور علی شاہ کہاں گئے پھر؟ دیکھو یہ اس پہ زیادتی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بہت سینئر کہاں گئے؟ کو 3 سال نہیں ہوئے، قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال نہیں ہوئے۔ کتنے میں؟ قاضی فائز عیسیٰ اکتوبر میں بنے نا، اپنے ٹائم پہ اکتوبر میں آئے، اکتوبر 2023 میں۔ 3 سال مزید مل جائیں گے۔ وہ تو ایک الگ اگر مسئلہ ہے، ہوگی تو نا، میں جو بات کہنا تو چاہ رہا ہو ہوں نہیں پا رہی نا یہ۔ دیکھیے ہوگی تو پتہ لگے گا کون اچھا، یہ موقع پھر آپ کا ہے کہ ہوگی نہیں، اس میں آپ کہہ رہے نہیں ہوگی؟ اس طرح سے نہیں ہوگی، اس میں بہت ساری چیزیں ہوگی۔ خاص طور سے ایک اور شک ہے جو بہت متنازع ہے، 63 ہے، 63 کا اس میں پیپلز پارٹی نے مانی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، اس پہ پیپلز پارٹی کا سٹینڈ ہے، پیپلز پارٹی نہیں 18ویں ترمیم ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھل جائے گا، ہارس ٹریڈنگ کا راستہ بلاک کس نے کیا؟ 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے۔ تو اس پہ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ؟ نہیں تو بھائی گورنمنٹ نہیں، وہ نون لیگ کی یا کچھ اور لوگ کی خواہش ہے، پیپلز پارٹی اس کو نہیں کرنے دے گی، یہ بولا اس میں، یہ نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھیے میرے بھائی نوید بھائی، پھر وہی جب ہوگا تو پتہ لگ جائے گا۔ پاپولرزم کا شکار، اور کیونکہ ہر بات کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، وہی پی ٹی آئی والا سٹائل جو جتنا زور سے بول دو، فتوی لگانے کا سٹائل۔ بات دیکھیں نا، ابھی بغیر مجھے تھوڑی سمجھے دیر ہوئے پہلے مولانا کا بنا آپ دیکھیں دیا نا، تھا، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی پی ٹی آئی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے ترامیم، پھر آپ کہتے ہیں ان کے منشور میں شامل تھی۔ بات دیکھیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، ہمیشہ سے شامل تھی، اس کا کوئی انڈیویجول نہیں تھا، ابھی انڈیویجول آ گئے ہیں۔ میری بات آپ نے اسی لیے تو منصور علی شاہ والی مکمل نہیں ہونے دی۔ بتائیں۔ میں وہی تو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ منصور علی شاہ والا نعرہ جو ہے وہ اس وقت پاپولر سلوگن بن گیا ہے کہ منصور علی شاہ کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے، ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے، ہٹانے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ کیا خوش ہے منصور علی شاہ صاحب سے؟ میری بات تو سنیے، ابھی وزارتی فیصلہ آیا، اس پر ہم نے بات نہیں کی، لیکن دیکھ لیجیے وزارتی فیصلہ آتے ہی ہوا کیا۔ دیکھیے میری بات سنیے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ یہ دو اہم جماعتیں، یہ دونوں کہہ چکی ہے ہمیں منصور علی شاہ سے کوئی ایشو نہیں ہے، صحیح نا، اور ہم ان کو لانے کے لیے تیار ہیں۔ اب میری بات کو سمجھیے، ٹھیک ہے، یہ کھیل کیا کھیل رہے ہیں؟ پاپولرزم تو ہو گیا منصور علی شاہ کا، ہم نے اس پہ نعرے لگا لیا، منصور علی شاہ کے لیے ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہم نے کتنا بڑا ہیرو بنا دیا۔ وہی منصور علی شاہ نہیں، لانے کے لیے تیار کہیں نہیں کہا کسی نے، وہی منصور علی شاہ جو ہے وہ لانے کے لیے تیار کسی نے نہیں کہا۔ وہی منصور علی شاہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ابھی تک حمایتی تھے، کچھ عرصے پہلے تک، یہ 1.5 مہینے پہلے تک اسی کے حمایتی تھے نا مسلم لیگ نون کے، اس وقت پی ٹی آئی ان کے خلاف چل رہی تھی۔ نہیں، 1.5 ماہ پہلے نہیں سر، 12 جولائی کا فیصلہ آ چکا۔ نہیں 12 جولائی سے مطلب یہ 1.5-2 مہینے پہلے کی، مطلب اسی نہیں کہ اس سے پہلے تو ان کی حمایت ہی رہے نا۔ اچھا میری بات سمجھنے کی بھائی یہ ہے کہ یہ لوگ در حقیقت چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ چاہ یہ رہے ہیں حکمران، اور اس میں پی ٹی آئی بھی بہت حد تک رضامند ہے، پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ جو آئینی معاملات ہیں دسمبر تک ملتوی کر دیں، جو آئینی معاملات ہیں وہ آگے چلیں، یعنی کہ آگے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ عدالتیں ہوں، اور بقایا جو معاملات ہیں وہ دیگر عدالتیں۔ دیکھیے اب ٹائمنگ کا ایشو ہے پھر۔ نہیں میری بات تو سن، جملہ مکمل ہونے دیجیے۔ اس آئینی عدالت کے اس وقت سربراہ ہو جائیں گے آپ کے قاضی فائز عیسیٰ، صحیح ہے، اور جو بقایا عدالت بچ جاتی ہے اس کے سربراہ ہو جاتے ہیں منصور علی شاہ۔ آپ بات کو سمجھیے، ٹیکنیکلی کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں، میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جذباتی نعرے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو کیوں سوٹ کرتے ہیں اور دیگر ججز کو کیوں سوٹ کرتے ہیں؟ آپ کسی بھی جج کو متنازع نہیں بنایا، میرا نہیں قاضی فائز عیسیٰ کو وہاں کس طرح لے گئے؟ یہ بات کرنی تھی، اپنی مرضی سے لے کے جائیں، ریٹائر ہو جائیں گے، میں وہی تو بات میری مکمل تو ہونے دینا، جا ہی نہیں سکتے وہاں۔ اب دوسرا ہاتھ بڑی جلدی لگا لیتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ جب 3 سال چونکہ بڑھ چکا، 3 سال بڑھ گئے تو چیز ویسے ہی رہے گا پھر وہ۔ ارے میرے بھائی بات تو مکمل ہونے دیجیے میری۔ اب لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی آئینی عدالت ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ گئے فار ایگزامپل نا، اور منصور علی شاہ کو ہم نے ادھر دے دیا، چلو بھائی ہماری دونوں باتیں پوری ہو گئی۔ چلو معاملہ یہ ہے، دیکھیے میرے بھائی ہم ادھر ادھر الجھے ہوئے ہیں، اصل معاملہ یہ سب نہیں ہے، نہ منصور علی شاہ، نہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، نہ یہ آئینی ترامیم میں یہ ساری ڈیلز۔ معاملہ یہ ہے، دیکھیے ہم کھل کر جس پر بات نہیں کر پاتے، یا جو اصل معاملہ ہے وہ ہے کہ اس میں جو اہم ترمیم ہے وہ ہے کہ تمام سروسز کے لوگوں کی 3 سال کی مدت بڑھ رہی ہے۔ ان سروسز کے لوگوں میں
تمام سروسز کے لوگ شامل ہیں جس پر آ کر سب کے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں، اور وہاں پر اسی معاملات پر پھر اگر ایسی بات آپ کر رہے ہیں دیکھیے، انیس منصوری صاحب، تو پھر وہ بیان بھی یاد رکھیے، ایک ہفتہ قبل مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا میں اداروں کی ایکسٹینشن ہوں، عدلیہ اب کی آپ پہنچ ایکسٹینشن رہے ہیں ہوں، اس نقطے تک، بیوروکریسی کی اصل ایکسٹینشن ہوں، معاملہ سب کے ہے، مخالف ہوں، اصل تو معاملہ پھر مولانا کی تعریف کیجیے نا، آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بات تو بھی، سن لیجیے نا، ابھی ہم نے بات، آپ سر مجھے پھر ایک بات، مولانا کی پھر میں آپ کو جو وضاحت، تعریف تو آپ کر نہیں رہے، میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، میری بات سنیے، بس میں اس سے بات کو سمجھیے، انہی معاملات پر صرف ایک یہ وہ شک ہے، صحیح ہے، کہ جس پر بارگین پوزیشن لگی ہوئی ہے، آپ میری بات کو سمجھیے، باقی کسی بھی معاملات پر نہ پی ٹی آئی کو اختلاف ہے، صحیح ہے، نہ مولانا صاحب کو اختلاف ہے، نہ کسی اور کو اختلاف ہے، صحیح ہے، اصل معاملہ جو ڈیلز کی جا رہی ہے نا، وہ اسی بات پر کی جا رہی ہے کہ اگر ہم دے رہے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے، یہ بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، کہ باقی بہت اتنی بڑی آئینی ترامیم کے اندر جن باتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بہت ثانوی ہے، لیکن کیونکہ پاپولرزم ہے، نہیں مولانا صاحب کا ڈیل مسلسل کہہ رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب کو اگر 2-4 سیٹیں ہی چاہیے ہوتی ہیں، وزارتیں ہی چاہیے ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب منع کر دیں گے یا شہباز شریف صاحب منع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل بارگین، کیا کہتے ہیں زوہر ایک صاحب؟ پولیٹیکل بارگین جو ہے نا، بہت پولیٹیکل بارگین ہوتی ہے ہمیشہ، اچھا کل ایک بیان دیا بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، میں اس طرح رائے لے لوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا، اور اس کی آج گفتگو ہوئی مفتی کفایت اللہ اور دیگر لوگوں سے، انہوں نے بھی تصدیق کی اس بات کی کہ جی بلاول صاحب نے جو کہا ہے وہ درست ہے۔ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ جی اب ہم یہ کر رہے ہیں، ایک مسودہ ہم بنا رہے ہیں، ایک مسودہ بنا رہے ہیں مولانا صاحب، ہم دونوں آپس میں میچ کریں گے، اور کچھ چیزیں وہ ہماری مسودے سے لے لیں گے، کچھ چیزیں ہم ان کے مسودے سے لے لیں گے، اور متفقہ مسودہ بنا کر کے ہم جائیں گے حکومت کے پاس، انہیں کہیں گے جناب اس پہ ووٹنگ کرا لیجیے، ہم سب تیار ہیں۔ لگ رہا ہے آپ کو ایسے ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، یہی کہا جائے گا کہ بھائی مولانا صاحب نے بھی کچھ ہم نے ڈال دی، وہ کہیں گے ہم نے بھی کچھ باتیں ڈال دی، آئیے کر لیجیے، اور جو پیچھے والا سارا معاملات ہیں وہ دیکھ لیجیے گا کیا ہوگا، جناب آپ کو بھی یہ لگتا ہے یہی ہوگا، اور یہی کہا جائے گا۔ بھٹو کا نواسہ ہی کرے گا؟ میں ایک بات اور آئین میں ترامیم دیکھیں، سرکار علی بھٹو جمہوریت، میں نے ایک بات کی تھی، میں ایک جملہ کہہ دوں، اب ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک جملہ بس صرف، دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں آئینی ترامیم کی حمایت کی، خود بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی 2 آئینی ترامیم کی ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد لیکن محترمہ نے تو جب کنسنسس سے ہوتی ہے، ابھی بات کرنے سے وسیع مشاورت سے، اب مجھے بات سے ایک اور خبر دے رہے ہیں سیاست کے 3 بڑے پلر، پاکستان کی سیاست کے 3 بڑے پلر، آصف زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان، تینوں ایگری نہیں ہے اس پہ، کر لو آپ یہ ترمیم۔ سر یہ کیا خبر دے رہے ہیں؟ سر یہ میرا تجزیہ ہے، اور یہ دیکھیے گا خبر تجزیہ ہے، جب تک یہ تینوں، جب میں بتا رہا ہوں، جب تک آپ اس کو جو سمجھیں، جب تک یہ تینوں ایگری نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوگی۔ کیوں نواز شریف نے مولانا سے ملنے سے انکار تو کیا؟ اپنے بھائی کے خلاف ہے وہ، کیوں مولانا سے ملنے سے انکار کیا؟ کیوں وہ چلے گئے لاہور؟ کیوں ان کو باتیں سنا کے گئے؟ تو اپنے بھائی کے خلاف ہے، اس کو بھائی کو کہہ کر آیا تھا یہ نہیں ہوگی، سب نے بولا جی ہو گیا، آ گیا، بولا میں آ رہا ہوں، وہ آ گیا، نہیں ہوئی۔ مطلب اپنے بھائی کی خاطر، اپنے بھائی کی حکومت کی خاطر بنا سکتے تھے؟ بھائی کی حکومت کی خاطر مسئلہ نہیں ہو رہا بھائی، سیاست سیاست میں بھائی نہیں ہوتا، باپ بیٹا بھی نہیں ہوتا، سیاست میں باپ بیٹا بھی نہیں ہوتا، بھائی کچھ نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، سیاست میں سیاست ہوتی ہے یار، جیسے بلڈی سیریس گیم۔ دیکھیے ان کے کہنے یہی پہ میں کہہ رہا ہوں، سیاست ہوتی ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں، 3 بڑے جو انہوں نے جب کہا تک ہے، یہ 3 بڑے نہیں مانیں گے نا، یہ ڈرافٹ ان کو یہ دے دیں وہ دے دیں، یہ مسودہ اس شکل میں جو موجود ہے کبھی بھی قیامت تک منظور نہیں ہوگا۔ بہت بڑی بات کرتے ہیں جی زوہر صاحب اس نے، میں بہت چینجز 3 ہوگی، بڑوں کا جنہوں نے نام لیا، بہت چینجز ہونے والی حقیقت یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے تو مسترد کر دیا، ان 2 نے بیان تو نہیں دیا، لیکن ابھی تک خاموش ہے۔ کدھر ہے نواز شریف؟ ایک سیکنڈ میری بات کرو، زرداری صاحب بھی خاموش ہیں، نواز شریف صاحب بھی خاموش ہیں، یہ تینوں کہاں ہیں؟ مولانا صاحب نے بھی آج یہ کہا ہے کہ مکمل مسترد کر دیتا ہوں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، ہم چلا کر پاپولرزم کا بس نہیں کر یہ آپ سکتے، اپنے میری بات کو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا، انہوں نے تجزیہ دیا ہے نا، ناظرین اب فتووں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تجزیہ دیا نا، میرے تجزیہ آپ فتوے دے دیں۔ میں آپ کو خبر دیتا ہوں، صحیح ہے، یہ ہمیشہ ایسی بات ہو جاتی ہے نا، ہم خبر دے دیتے ہیں۔ دیکھیے آصف علی زرداری صاحب اس مسودے کے لیے تیار تھے، مولانا صاحب بھی تیار ہیں، نواز شریف بھی تیار۔ اب مسئلہ دیکھیے کیا ہے، اب میری بات سمجھیے، میری بات سمجھیے، خبر آپ کو بری بریکنگ نیوز دے دیں، نہیں میری بات سمجھیے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کیوں مولانا صاحب سے نہیں ملے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے دنوں نواز شریف کے لوگوں کے، نواز شریف کی جماعت کے اور مولانا کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، اس حد تک خراب ہو گئے تھے کہ میری بات سن، میرا جملہ سن لیجیے، مولانا کے بیٹے کی شادی میں مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں گئے تھے، میری بات کو سمجھیے، صحیح ہے، یہ ابھی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں تک تعلقات ان کے آپس میں نہیں رہے، اور صرف شہباز شریف کسی حد تک ان کے تعلقات
تھے اور اسی کی بنیاد پہ پھر بعد میں آصف علی زرداری صاحب کے جا کر، اس سے پہلے محسن نقوی صاحب گئے تھے، انہوں نے کہا آصف زرداری صاحب پہلے ملے تھے، نہیں، پہلے محسن نقوی صاحب گئے تھے مولانا کے پاس، اس کے بعد انہوں نے پیغام دیا تھا، جس کے بعد یہ پیغام لے کے آصف زرداری صاحب کے پاس گئے تھے، آصف زرداری صاحب یہاں پر آئے تھے، اور جس کے بعد مسلم لیگ نون کا وفد آیا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ تجزیہ نہیں ہے، گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ یہ بیٹھے یہ تجزیہ نہیں ہے، تجزیہ نہیں دے رہا، خبر دے رہا ہوں، کسی بھی سورس سے کنفرم کر سکتے ہیں. پیڑ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں پاپولرزم کا شکار نہیں ہوتا، میں خبر کی بات کرتا ہوں. میں پاپولرزم کا شکار نہیں ہوتا نا، میں ہمیشہ وہ اسٹینڈ لیتا ہوں بھائی جو خبر ہے میرے پاس، جو خبر نہیں ہوتی اس پہ ہم پاپولرزم پہ بات نہیں کر رہے. الفاظ میں پوسٹ مارٹم کیے دیتا ہوں بھائی میں جب یہ تینوں ایگری ہیں تو پھر رہ کیا جاتا ہے. دیکھیے میری بات سمجھیے، اس بات ایگری نہیں کر رہے تو اس کے معنی دیکھیے ان کے معنی یہ ہے کہ یہ سب تو ایگری ہیں. ان کے معنی یہ ہے، ان کی خبر کا لب لباب یہ ہے کہ یہ تینوں تو راضی ہیں، ساری جماعتیں راضی ہیں، لیکن مقدرہ قوتیں راضی نہیں ہیں یہ کرنے کی. یہ جا رہے ہیں آپ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ تینوں راضی ہیں، سب راضی ہیں، دیکھیں نا وہی جذباتی پاپولرزم نا، اس کو پاپولرزم کہتے ہیں. آپ ایک خبر کو ایک خبر کی طرف رکھیں نا، آپ نے جو پہلے جوش میں پاپولرزم میں تجزیہ دی جائے یہ تینوں نہیں، پہلے اس کو خبر دی نا میں نے، میری بات سمجھ، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا. اب آ جائیے آپ مقتدرہ قوتوں کے. دیکھیے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اس وقت مقتدرہ قوتوں اور جو مولانا ہیں ان کے درمیان ہی مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ بات اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، ظاہر ہے محسن نقوی صاحب اگر آ رہے ہیں اور مولانا نہیں مان رہے. دیکھیے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ محسن نقوی بڑا کھلاڑی، فیصل واؤڈا نے جس کو ناہل کہا ہے نا وہ محسن نقوی دے. اب میں آپ کو، آپ نے میری بات کو سنا نہیں، اور آپ کے بارے میں بھی کہا ہے. آپ میری بات سمجھ لیجیے نا. میں نے آپ کو خبر کے پہلے عنوان میں کہا کہ پہلے محسن نقوی گئے تھے زرداری صاحب کے پاس ملنے کے لیے، انہوں نے ان کو پیغام دیا. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، صحیح ہے، باقاعدہ بالکل آپ کو اس ایتھنٹک خبر کے ساتھ نا. اور اس میں کبھی بھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خبر جو ہے وہ کبھی باؤنس نہیں کرتی، ہم جذباتی اس پہ بات نہیں کرتے. بات ساری یہ ہے کہ بھائی محسن نقوی ہی گئے تھے کہ سارا کھیل محسن نقوی صاحب کے ہاتھوں خراب ہوا ہے. صحیح ہے، انہوں نے جا کر داری صاحب سے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ داری صاحب سے کہ میری مولانا صاحب سے ساری بات ہو گئی تھی. در حقیقت ان کی مولانا صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. صحیح ہے، وہ یہی بات ہوئی تھی. اور جب وہ داری صاحب گئے انہوں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے بات ہو گئی، تو بعد میں یہ ساری باتیں ہوئیں کہ جناب مولانا صاحب، اور جب یہ گئے کہ بھائی کوئی بات چیت، دیکھیں پولیٹیکل ڈیل ایسے نہیں ہوتی نا، پولیٹیکل ڈیل پوائنٹ پہ آ رہے کھلیے گا نہیں. ہاں جب زرداری صاحب گلے مولانا صاحب کا پھر کیا ہوا؟ دیکھیں خبر نہیں ادھر آ جائیں ابھی جہاں تک پہنچے نا. اب جب زرداری صاحب گئے مولانا سے ملنے تو کیا ہوا بتائے نا. دیکھیے خبر پہ ہم سیریز بنا کیونکہ یہ کیوں نہیں بولنا چاہ رہے جو میں پہلے بول چکا ہوں کہ اس وقت زرداری صاحب کو پتہ لگ گیا مولانا راضی نہیں ہے، بس سمپل از دیٹ. اس کے بعد آصف صاحب واپس آ گئے پیچھے چلے گئے. پھر بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، من جاؤ. نواز شریف صاحب نے پہلے ملنے سے انکار کر دیا. بڑے کھلاڑی اس کھیل میں شامل ہونے سے انکاری ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے میری بات سمجھیے، میں پھر جذباتی بات نہیں کر رہا. دیکھیے جب اگر زرداری صاحب دیکھیے میری بات سنیں، میں بہت اہم کلیئر بتا رہا ہوں. یہ خیالی باتیں ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول کے تعلقات، اور بلاول اپنے سے کوشش کر رہے ہیں، زرداری صاحب نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے. میری بات میں نے کیوں آپ کو پروگرام کے ابتدا میں کہا مرتضیٰ وہاب صاحب سے پوچھ لیجیے. میں نے کیوں کہا تھا، مجھے کوئی خبر ہوگی نا، میں اسی وجہ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں نا. دیکھیے زرداری صاحب کی ہی اجازت سے اور بلاول کے مسودے کے لیے بلایا ہوگا نا، ظاہر ہے اس سے زیادہ کیا ہے. کس سے؟ مرتضیٰ وہاب کو. نہیں، میں خبر کے لیے کہا تھا کہ ان کو پتا ہوگا آئین کی ترمیم کی جو بات ہوئی تھی. زرداری صاحب اور بلاول صاحب ایک ہی پیش پر ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت یوں سمجھیے کہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے گیم لے لیا. ہم چیزوں کو سمجھیں کہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے گیم لے لیا. اور کہنے پر، کسی کے بھی کہنے پر، میں آپ کو پولیٹکس اصل چیز بتا رہا ہوں نا، اصل چیز بتا رہا ہوں نا. یار آئیں گے آخر میں وہی گیم لے لیا، جن سے گیم لے لیا وہ بھی ان کے کہنے پیچھے ہٹ گئے ایک قدم. کون ہٹے؟ جن کے ہاتھ سے گیم لے لیا. نہیں مطلب دیکھیں بلاول نے پولیٹکس کی ہے. دیکھیے بلاول نے دیکھیے میری بات کو سمجھیے، بلاول نے ایک قدم آگے بڑھایا. ہمیں چیزوں کو ہم ان حقائق کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے کہ یوں ہو گیا نہیں. ہمیں میں آپ کو ایک کڑی بتا رہا ہوں نا کہ کب کہاں کیا کس کے ساتھ کیا ہوا. اگر وہ خبریں باؤنس ہو جائے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں. مہمان اس بات پر کیا کہیں گے؟ نمبر آف گیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ حامد میر صاحب کی خبر تھی، اس پر ٹرینڈ کر رہے ہیں. پھر بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کی.
انہوں نے کہا مولانا پر پریشر اس حد تک ڈلوایا گیا کہ پڑوسی ملک دوست ملک پاکستان کا وہاں سے بھی کہلوایا گیا، مولانا صاحب راضی نہیں ہوئے۔ میں بتاؤں، آپ بتا دیں، کیونکہ میں اس بات میں کوئی میں نہیں کرتا تھا کہ پڑوسی ملک بولے اور مان لے، ہمارے ملک کی سیاست ہے، ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے کرنی ہے، یہ کوئی نہیں تو تعلقات کی بنیاد پہ سیاست نہیں ڈلایا جاتا کسی میں۔ سر یہ کیا بات کریں، سیاست میں ایسا نہیں ہوا؟ یہ جذباتی پن آپ کیا بات کر رہے ہیں، کسی ملک سے تو مان لیا، نہیں مانا نہیں تو مان لیا، آیا تو صحیح نا، آیا تو ایسے تو کوشش تو کی نا کسی نے بھی، کس نے نہیں کی؟ ہاں یہ کوشش نہیں، دو نے نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں دونوں نے کی، باقی سب نے کی۔ سر تو اور یہ میرے بھائی سے کروانے کو دو سے کروا لیتے۔ ایک میرا سوال بھائی سے لیتے جائیں، جس کا یہ بار بار بھاگ رہے ہیں، کوشش کریں گے بھاگے نہیں اس سے، کہ اگر ان کے بقول یہ تینوں سیاستدان بڑے راضی ہیں تو پھر کیا کون راضی نہیں، پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ راضی پھر کون نہیں، مولانا راضی نہیں؟ چلیے ہم انہوں نے بولا تینوں راضی ہیں، تو پھر کیوں نہیں ہو رہا یہ پوچھ لیجیے گا بس۔ اچھا چلیں، رکاوٹ کیا ہے؟ خبر آپ پہلے والی آپ کی حامد میر والی خبر نہیں پہلے یہ سوال کا جواب دیں، بھاگ جائیں گے۔ اچھا چل پہلے اس کے دے دیں۔ چلیے دیکھیے، بیسکلی مولانا صاحب اور معاملات اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے۔ میں پھر آپ کو بات ترامیم کرانا کون چاہ رہا ہے؟ دیکھیے آئینی آپ کی ترامیم، بات ہی رکھ لیں، آئینی ترامیم ایکسٹینشن کی بات رکھ لیں۔ دیکھیے آئینی ترامیم موجودہ حکومت صحیح اور مقتدرہ قوتیں دونوں چاہ رہی ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ جب اس وقت مقتدرہ قوتیں ہوں اور موجودہ حکومت دونوں ایک ہی پیش پر ہیں، ہم اسے انکار نہیں کر سکتے، دونوں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا ایم کیو ایم ہو۔ میری بات، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، ذرا اس بات کو سمجھ لیجیے۔ یہ مذاکرات بیسکلی مولانا صاحب جو چیزیں مانگ رہے ہیں کہ جناب ایک کیا ہے، اس پہ کھل کے کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ اس پہ بات کرتے ہیں جاتے جاتے۔ مولانا صاحب کو کے پی کے چاہیے، وزیر اعلیٰ چاہیے، گورنر چاہیے۔ نہیں گورنر پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کے پی کے اور 2 سینیٹر 4 وزارتیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گورنر آپ کو لگ رہا ہے بلاول کنڈی صاحب کو ہٹانے میں دیر کریں گے؟ بالکل، اس کے بدلے میں صرف گورنر لے لیں گے، نہیں کریں گے، سیاست میں یہی ہوتا ہے، نہیں کریں گے۔ کنڈی صاحب کی بات نہیں ہے، دیکھیے بات اس کے بدلے صرف میں گورنر لے لیں گے۔ دیکھیے میری بات کو سمجھیے، سیاست میں یہ ہوتا ہے، لو دو، یہ بات ہی نہیں ہے، بات نہیں ہے چندہ۔ اگر تینوں راضی ہوتے تو پھر کیا کباہت تھی؟ اچھا دیکھیے میں پھر اگر اتنی چھوٹی سی ڈیل اس کا مطلب یہ چھوٹی ڈیل نہیں ہے سر، گورنرشپ کے لیے چھوٹی ڈیل نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اس وقت علی امین گنڈاپور جس اسٹیٹس پہ موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری ایک بات بار بار کہہ چکے اور اس بات کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے، وہ کہہ چکے کہ اگر ایسے صورتحال رہی تو گورنر راج ناگزیر ہو سکتا ہے۔ کہا چکا کے پی کے کی بات کر رہے ہیں نا، میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں۔ جب اگر گورنر راج ناگزیر ہو جاتا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ویسے ہی بات نہیں کرتے۔ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ ہم لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، ہم لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں بلاول بھٹو کی زرداری پہ، تقریر کی وجہ سے بات ہوئی تھی، وہ تقریر تو بہت پیچھے چلے گئی، نہیں گئی ہے، کون بات کر رہا ہے؟ نہیں گئی ہے، میری بات سمجھ۔ زندہ تقریر دیکھیے زندہ ہے اور بہت سارے تعلقات زندہ ہے، میں راؤنڈ اباؤٹ نہیں گھما رہا کوئی بھی، میں آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں کہ اگر کے پی کے میں اگر علی امین گنڈاپور کی اگر گورنمنٹ جاتی ہے تو گورنر راج لگنے پہ کس کے پاس رہے گی چیزیں؟ پیپلز پارٹی کبھی بھی گورنر راج کی حمایت کرے گی نہیں، اگر لگایا تو 1 منٹ میں ریزائن کرے گا، یہ آپ کا کنڈی، یہ بڑی بات ہے، 1 منٹ میں ریزائن کرے گا۔ پیپلز پارٹی کبھی گورنر راج کی حمایت نہیں کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت میں ہم بہت آگے چلے گئے۔ نہیں، صحیح ہے، 2 بڑی اہم خبریں سر جن پہ میں جاتے جاتے ضرور بات کرنا چاہوں۔ ایک تو بجلی بلوں میں 14 روپے کا جو ریلیف پنجاب حکومت نے دیا، وہاں بھی ہاتھ ہو گیا۔ ہاتھ یہ ہوا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو صارفین کو بجلی کے بلوں میں دیے گئے 14 روپے فی یونٹ کی معاملے میں بیوروکریسی نے وزیر اعلیٰ اور صارفین کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ ہاتھ یہ ہوا ہے کہ جناب ستمبر اکتوبر کے بجلی کے بلوں میں صارفین کے لیے 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف اعلان کیا گیا تھا، اور ریلیف کا اعلان کیا گیا تھا 201 یونٹ سے 500 یونٹ تک۔ اب ہاتھ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ لے کر بل جا رہے ہیں تو وہاں کہا گیا ہے جناب یہ صرف سنگل فیس میٹر والوں کے لیے تھا، اگر 3 فیز میٹر ہے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ ٹیکنیکل طریقے سے جناب، اور یہ کہا گیا کہ جی یہ کہا کس نے؟ انہوں نے کہا جی وزارت توانائی نے صرف سنگل فیز میٹر صارفین کو ریلیف دینے کی ہدایت کی ہے، ہم مجبور ہیں۔ ہاتھ ہو گیا وہاں کے لوگوں کے، 15 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جس دن اعلان کیا تھا محترمہ مریم نواز نے، بڑا احترام دی نظر میں ان کا، ساتھ میں ان کے والد صاحب بیٹھے تھے، تو اس وقت بھی ہم نے والد صاحب کو اشارہ کہاں کر رہے ہیں سر آپ؟ اگلے دن ہم نے بڑی تنقید کی تھی کہ پورے ملک کے لیے کہ نہیں، پورے صوبے کے لیے کیا، میرا اس میں جملہ نکال کے دیکھ لیں کہ یہ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ
ہوتا نظر نہیں آ رہا. سیاست میں یہ چیزیں کہنا اور کرنا آسان ہے. سندھ نے کیا کہا جب سندھ میں آئی کہ آپ دیں گے, بولا ہم ایسا نہیں دے رہے, ہم سولر دے رہے ہیں, ہم سولر دے رہے ہیں. اور سولر جو لوگ لگوا لیں گے لاکھوں کی تعداد میں, تو وابڈا کے پاس جو بلوں کی مد میں ٹیکس کی مد میں پیسے جاتے تھے تو گورنمنٹ کے پاس تو کچھ بھی نہیں آئے گا. گورنمنٹ کے پاس ادھر کئی یا ادھر وابڈا میں جو جاتا تھا, اگر 100 اور غریب ترین لوگوں کو دیے گئے, اگر وہاں سولر ان کا لگے گا تو ان کا بجلی کا بل بہت ہی تھوڑا ہو جائے گا نا. وہی بول رہا ہوں, پیسے کم اکٹھے ہوں گے وابڈا کے پاس. ہاں تو کم اکٹھے, اس سے ان کو پتہ نہیں غریبوں کا فائدہ دیکھنا ہے, وابڈا کا فائدہ دیکھنا ہے آپ نے یار. حکومت میں وابڈا, حکومت کا وابڈا نہیں, حکومت وہ ہوتی ہے پولیٹیکل حکومت جو غریبوں کا فائدہ دیکھے. ٹھیک ہے, یہ ہاتھ ہو گیا اور بہت ٹھیک ٹھاک انہوں نے ہاتھ کر دیا. کیا کہیں گے سنتوری صاحب؟ علی, آپ کو یاد ہوگا اس دن جب پروگرام ہوا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ شرائط کے ساتھ دیا جا رہا ہے. میں نے اس وقت ڈیٹا بھی دیا تھا. میں نے کہا کہ 66% جو ہے وہ 1 سے 200 یونٹس تک ہیں, اور یہ جو دے رہے ہیں وہ 200 سے 500 یونٹ پہ دے رہے ہیں, اور اس پہ بھی لمٹ لگا رہے ہیں. میرے جملے تھے یہ, صحیح ہے. اور میں نے کہا اس کا صرف اور صرف یہ 10% بنتا ہے, اور یہ بھی بہت لمیٹیشن کے ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جس وقت اناؤنسمنٹ کیا تھا اس وقت انہوں نے ساری چیزیں اس وقت کہی تھی, اور میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت کم پرسنٹ لوگوں کو دے رہے ہیں. اور بہت کم سنگل فیز والی کہانی آ گئی. نہیں, میں وہی شرائط تھی نا اس میں, اسی وقت تھی. میں نے اسی وقت نہیں, اب آ کے سامنے آئی ہے جو لوگ. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کھیل اسی وقت کھیل لیا تھا. توانائی کی کہانی آ گئی. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسی وقت یہ کھیل دیکھ لیا تھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا اس کھیل میں میں نے آپ کو ڈیٹا کے ساتھ ظاہر کیا تھا. وہ دھمکی بھی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ہمارے پوچھے بغیر سبسڈی دے ہی نہیں سکتے. دیکھیے, ہم نے اس وقت آپ کو ڈیٹا سے بتایا تھا, اور ہم نے بتایا تھا کہ بہت کم پرسنٹ کے لیے دے رہے ہیں. اور اب ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا, یہ سنگل فیز ہی کریں گے. دیکھیے میری بات سمجھیے, یہ اس وقت ہاتھ ہو گیا نہیں ہاتھ. دیکھیے اسی وقت یہ جو اناؤنسمنٹ ہوا تھا نا, اسی وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ کھیل ہو رہا ہے. میں بار بار یہ بتا رہا تھا. سر وقت کی قلت, ایک جاتے جاتے آخری چھوٹی چھوٹی خبریں. یہ چھوٹی خبر ضرور ہے لیکن بہت بڑی خبر ہے. وہ خبر یہ ہے, کل ایک تقریب میں جو KPK میں ہوئی, جہاں وزیر اعلیٰ موجود تھے, انہوں نے اپنے مہمانوں کو بلایا ہوا تھا, جس میں افغان سفیر بھی شامل تھے. افغان سفیر کے ساتھ ان کے ایک ظاہر سفارتکار اور بھی موجود تھے. وہاں پر جب پاکستان کا قومی ترانہ وہاں بجایا گیا تو ظاہر احتراماً قومی ترانے کے احترام میں ہم سب کھڑے ہوا کرتے ہیں, اور جو مہمان ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر کسی بھی ملک کا ترانہ ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. افغان سفیر وہاں نہیں کھڑے ہوئے, جس پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی, خبریں بنیں, جس پر افغان سفیر نے ایک اپنی سی توجہ یہ پیش کی کہ جناب اس میں چونکہ میوزک ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. تو افغان سفیر سے پھر یہ سوالات بہت سارے لوگوں نے پوچھے کہ جناب بھارت سے بھی میچ ہوا تھا آپ کا, وہاں بھی آپ کے سفیر موجود تھے, بھارت کا قومی ترانہ جیسی شروع ہوا, سفیر صاحب بھی کھڑے ہو گئے, پوری ٹیم کھڑی ہو گئی. آسٹریلیا سے میچ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, امریکہ سے میچ ہوا تب بھی ان کے ترانوں میں میوزک موجود ہے, سب آپ کھڑے ہو گئے. پاکستان کے ترانے میں آپ نے بھونڈی سی کوشش کی ہے, تذلیل کرنے کی کوشش کی افغانیوں نے, اور یہ جو ہم پال رہے ہیں مسلسل ان پر اتنے احسانات پاکستان کے, اور ہمارا ترانے کے ساتھ یہ ہوا ہے, پوری دنیا نے دیکھا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ چھوٹی خبر نہیں ہے. کاش کہ ہماری یہ پہلا ٹاپک ہوتا, وہ جو فضول باتیں ہم نے کی اس سے زیادہ یہ امپورٹنٹ میری نظر میں ہے. اس سے ان سفیر کی, اس ملک کی پاکستان سے جو نفرت ہے نا وہ اجاگر ہو کے سامنے آ گئی ہے. وہ کوئی ڈانس کی میوزک نہیں تھی, نہ ہی وہ کل کے بچے ہیں. ان کو پتہ ہے قومی ترانے کی میوزک ہوتی ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. اگر میں مذہبی حوالے سے بھی تحقیق کروں, جو میں نے تحقیق کی ہے, اس میں وہ میوزک حرام کی جاتی ہے, وہ میوزک حرام قرار دی جاتی ہے جس کے چلنے سے شہوت آئے, وہ میوزک حرام قرار دی. اگر میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں نا تو وہ یہ قومی ترانہ تھا. کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں, کچھ ملکوں کا احترام ہوتا ہے, اس کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے, اور یہ ہمیشہ سے کھڑے ہوتے جاتے ہیں. پاکستان سے نفرت اجاگر ہوگی, اور ہم کو پھر بار بار کہتا ہوں, سب کہتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے افغانستان سے تعلقات کے لیے. اس ملک کی عوام نے جتنی قربانیاں افغانیوں اور افغانستان کے لیے دی ہے پچھلے 50-60 سالوں میں, کسی دنیا کے لوگوں نے نہیں دی. اس کے بعد بھی ہمیں وہاں سے ہمارے پھولوں کے, ہمارے روٹی کے بدلے میں بم ملتے ہیں, لاشیں ملتی ہیں, اور ان کا یہ اس کے بعد ان کی باڈی لینگویج ہے. تو ان سے تعلقات ہمیں رکھنا ہی نہیں چاہیے دوستانہ کسی طرح. کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ دیکھیے, بالکل غلط ہوا ہے, صحیح ہے پاکستان. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں سرفراز بگٹی صاحب نے جس طرح کا ایکشن لیا تھا, ایک لڑکے نے کیا تھا, اور اس طرح کا ایکشن لینے کی ضرورت تھی, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے نہیں لیا.
علی امین گنڈا پور صاحب نے بلکہ آج جو طالبان کا موقف ہے اس کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ جناب ظاہر سی بات ہے میوزک حرام ہے تو وہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. یہ آج علی امین گنڈا پور کا اسٹیٹمنٹ ہے. صحیح ہے, ہمیں گلا اس بات کا, ہمیں تو معلوم ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم تو 1947 سے جب قرارداد پاکستان کی منظور ہونی تھی اقوام متحدہ کے اندر, اس کی افغانستان واحد ملک تھا جس سے ہماری مخالفت کی تھی. ہم تو پہلے دن سے اس کے بارے میں کہتے ہوئے آئے. لیکن علی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اسی افغان سفیر کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نکل آیا ہے. میں بار بار آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور اور تحریک انصاف جس سمت میں جا رہی ہے, یہ پاپولرزم کی طرف جو ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں, یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک حد تک آگے بڑھ رہے ہیں. یہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ جسے سمجھا جائے. علی امین گنڈا پور نے جان بوجھ کے ان سفیروں کو بلایا. علی امین گنڈا پور نے جان بوجھ کر جب یہ 11 مئی کو واپس آئے تب انہوں نے ملاقات کی. بلایا جا سکتا ہے لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں, کیوں اس کے دفاع کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں دفاع کر رہے ہیں وہ. تو کیا انہوں نے کہا کہ جی وہ فرما رہے ہیں کہ جی میوزک اور فلاں, لیکن ہمارا اور آپ کا جذبہ کیا ہے, یا ہم کیا فرما رہے ہیں ان سفیر کے بارے میں؟ میں تو منع کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ان کو باقاعدہ, یہ تو انہوں نے اگر تو لگے ہاتھوں جب افغانستان کی بات ہو رہی ہے, افغانیوں کی بات ہو رہی ہے, تو کراچی میں بھی 30 لاکھ موجود ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل 30 لاکھ کوٹنا چاہیے, اور جو جماعتیں ان کو باقاعدہ جھنڈے لہراتے ہیں, جو جماعتیں جو جماعتیں ان کو باقاعدہ ٹکٹیں دے کر ناظم بناتی ہے نا, ان کو بھی سوچنا چاہیے. بڑی اچھی بات, کیا بتائیں؟ میں اپنے آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ یہ افغانیوں کی پاکستان سے نفرت سامنے آ گئی ہے, اور ہمیں ان سے تعلقات کو ریوزٹ کرنا چاہیے, اور کسی بھی قسم کی رعایت اب افغانستان کو ہمیں نہیں دینی چاہیے. اچھا جی, ہاں بہت ساری سیریس گفتگو ہوئی ہیں, وہاں میں چاہتا ہوں ایک آدھ کوئی ہو جاتے ہیں تو خبر شامل کر لی جائے. خبر یہ ہے کہ دلچسپ اور عجیب خبر ہے یہ. بیوی نے روزانہ 100 مرتبہ فون کرنے والے شوہر کی شکایت پولیس کو لگا دی, شوہر کو گرفتار کر لیا گیا. سر آپ ظاہر بہت سینئر شوہر ہیں, سب سے پہلے آپ بڑا بیوقوف شوہر تھا, اس کو باتیں بھی جیل کے اندر ہی ہونا چاہیے. پاگل ہے, بیوی کو 100 دفعہ ایک دن میں 100 دفعہ فون کر رہا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے اس کو کرنے کو. تو اچھا کیا, صحیح کیا. اچھا کیا, شوہر کو مطلب 100 دفعہ فون نہیں کرنا چاہیے. شوہر پاگل ہے, وہ کہتا ہے شوہر ہے یار, نہیں کرنا چاہیے. شوہر کو اندر ہی ہونا چاہیے. کتنے فون تک درست ہے؟ آفس میں دن میں ایک آدھ دفعہ فون کر لے, ایک آدھ فون. چلیں جی, بہت دور تک دیکھا جائے گا پروگرام. آپ بتائیں سر. دیکھیے میرے خیال سے انڈیا کی خبر تو نہیں ہے. نہیں ہے, یہیں کی خبر. آپ بتائیں. نہیں, کہاں پاکستان کی خبر, آپ کے محلے کی نہیں, میں کسی وجہ سے اسی دنیا کی خبر ہے. نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, دنیا کی خبر ہے یہ, اسی دنیا کی ہے. اچھا بہرحال اگر اس دنیا کی خبر ہے تو یہ 7 ارب کی دنیا ہے. 7 ارب کی دنیا میں جو ہے وہ نہیں, 100 مرتبہ فون کرنے سے بیوی ناراض ہو کر شکایت لگا دیں تو کوئی مناسب عمل لے کے آئیے. دیکھیے ہمیں پھر میں کچھ وضاحت کروں گا تو پاپولر کے علاوہ کوئی بات کی, پاپولر کے علاوہ تو ظاہر ہے پاپولر بات تو یہ کہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے 100 شوہر کر رہا ہے, کوئی دشمن تھوڑی کر رہا ہے. میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا, پاکستان ہندوستان کی خبر تو نہیں ہے. جی جی. دوسری جگہوں پر ظاہر ہے خواتین کے اور بیویوں کے ہر ایک حقوق ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پر نہیں ہوتے حقوق. ہمارے یہاں پر وہ چیز نہیں ہے نا کہ اگر 100 بار اگر وہ فون کر لے, وہ جا کر کمپلین تو نہیں کر سکتی نا کہ وہ جا کر کہے کہ جی مجھے ڈائیورس دیا جائے. ایسا ہمارے یہاں عمومی روایت نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جن ممالک میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بچوں کو مارنے پر جرم ہوتا ہے, ویسے تو قانون پاکستان میں بھی موجود ہے لیکن ظاہر ہو جاتا ہے, تو ان جگہوں پر ٹھیک ہے ظاہر ہوتا ہے. اچھا, پڑوسی ملک کی خبر ہے کہ شوہر روز نہیں نہاتا, میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. دلہن نے شادی کے 40 روز بعد ہی طلاق کا مطالبہ کر دیا. یہ اتر پردیش کی خبر ہے سر, یو پی. شوہر نہیں نہاتا تھا, روزانہ کیوں نہیں نہاتا؟ بیوی نے اس لیے 40 دن بعد ہی, نئی شادی ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی میں طلاق دے دیں. روز نہیں کیوں نہیں نہاتا, ایک آدھ دن وقفہ ہو گیا ہوگا. یار آپس کی بات کو نا آپس میں رکھنا چاہیے. یہ بات تو بیٹھ کے گھر میں کی جا سکتی تھی, اس کے لیے کورٹ کیوں گئی؟ نہیں, وہ ایک آدھا بولا ہوگا نہیں نہایا, اور ہی وجہ رہی ہوگی. مجھے تو نہیں لگتا کہ بہرحال اگر شوہر نہ نہائے تو بیوی کو طلاق نہیں لینی چاہیے. بات تو کی, وہ کہہ رہی بات کی تھی, مانتا نہیں ہے. اس بات پہ تو طلاق نہیں بن رہی. 40 دن ہوئے صرف شادی کو. وہ صفائی پسند ہوگی نا خاتون, صفائی پسند ہوگی تو کنوینس کریں. تو آپ چاہ رہے ہیں گندا شوہر گھومتا رہے سارا دن بیچارہ, باہر سے مزدوری کر آ رہا ہے, بدبو آ رہی ہو پسینے سے اس کی. آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, میں پھر بھی اس بات پہ طلاق کی حمایت نہیں کروں گا. شکایت یا شاید کر دیں, میں نہیں کروں. شکایت پولیس تک تو جاتی ہے. شکایت جانی چاہیے گھر والوں کو, گھر والوں سے بات کریں, جس نے شادی کرائی ہے اس سے بات کریں, بات چیت سے مسئلہ حل ہو. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں اس پہ طلاق لیجیے. سر صفائی نصف ایمان بھی تو ہے.
वो बिल्कुल सीख है, लेकिन फिर भी तलाक नहीं बनती हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से भी बुरी बात है ये। यार। ये भाई इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ प्लीज। नहीं, पॉपुलरिज्म का मुजाहरा करें ना यहाँ पे भी, नहीं ये क्यों होना चाहिए, सर। अरे पॉपुलरिज्म का मुजाहरा। नहीं पॉपुलर की नहीं, हिफ्ज़ान सेहत के तलाक- हवाले से तलाक ले लें। मजाक नहीं है। मतलब बुरी बात नहीं है कि आप यार मजदूरी भी कर रहे हैं, आप सो के उठ रहे हैं, फिर वही बीवी कह रही भाई नहा लें, नहीं नहाऊंगा। देखिए हमारे यहाँ पर जो मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये खबर क्यों हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जब ख़ानदान या घर वाले नाकाम हो जाते हैं तो उसके बाद कोई मामला अदालत में जाता है या थानों में जाता है। हमारे यहाँ फौरी तौर पर ज़ाहिर कंप्लेन सेंटर का सिस्टम नहीं है जिस तरीके से दूसरी जगहों पर होता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों ये तो आप मिडिल क्लास की बातें कर रहे हैं। मैं ये मिडिल क्लास का ही मामला होगा ये जिस तरह की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, तो अब ये खबर जाहिर सी बात है कि जब वो घर वाले और लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि जी बहुत हो गया, जहेज का सामान भी वापस दे दें, आप इंतहाई गंदे आदमी, बदबू आती है आप आपसे। खबरें कहाँ से ढूंढ के लाते हैं भाई, ये ऐसी खबरें हमें तो कभी नजर नहीं आती, और बहुत सारी खबरें दुनिया में यार। ये खबर एनीवे, तलाक मेरे हिसाब से नहीं बनती, भाई के हिसाब से बनती है। भाई के साथ तलाक बनती है जी। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि जनाब खासतौर पर आईनी तरमीम से शुरू होकर और एक शख्स नहीं नहाता वहाँ तक की बात आ गई। आप इस पर ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, हमें रहेगा इंतजार। प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मौलाना की बात।